الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، انسان یہ جو ہماری باڈی ہے، قریب آ جاؤ، پیچھے آنے والے کو سہولت ہو جائے گی. جو ہماری باڈی ہے، یہ باڈی کے اوپر جتنا بھی ریسرچ قیامت کے قریب قریب زمانہ آتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہمیں الگ الگ حیثیت سے، الگ الگ نوعیت سے اور الگ الگ طریقے سے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے. دنیا کیا ہے، یہ ہماری باڈی کیا چیز ہے، ہم کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا لے کر جانا ہے. ایک زمانہ ایسا بھی تھا، لوگوں نے کہا کہ انسان خود بخود پیدا ہوا. اب اس نظریے سے نکلتے نکلتے ایک زمانہ نکلا، اب یہ نظریہ ہو گیا کہ نہیں، انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کا مٹیریل کوئی بنا نہیں سکتا ہے، اور انسان جیسی شکل کا باقاعدہ ایسا انسان دوسری مخلوق سے پیدا نہیں کر سکتے ہیں. کئی سارے ٹیسٹ کیے گئے کہ یہ جانور کا منی دوسرے جانور کے اندر ڈالا گیا، انسان کا دوسرے جانوروں میں ڈالا گیا، تاکہ کوئی نئی نسل، نیا انسان پیدا کر کے ہم بتائیں. لیکن جو نظام اللہ نے چلایا ہے اور جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ حرف آخر ہے، وہی ہوگا جو اللہ نے بیان کیا. تو یہ جو باڈی ہے، ان باڈی میں دو ہی چیز مین ہے. یہ ہماری قرآن میں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. دنیا کے تجربے کرتے ہیں اور دنیا کے اندر مختلف کتابیں پڑھتے ہیں اور بہت سارا علم رکھتے ہیں، آخر میں گھوم پھر کر جب قرآن کی طرف آتے ہیں تو وہ یہ لاسٹ میں یوں کہتے ہیں کہ جو چیز ہم اتنے سال پڑھ کے آئے، لاسٹ میں وہی چیز ملی جو اسلام کہتا ہے. میں اور ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بتلاتا ہوں. ابھی کتنے لوگ کا ہم نے تجزیہ پڑھا، کتنے لوگوں کے انٹرویو دیکھے، سنے، سب لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ باڈی کیا چیز ہے. باڈی صرف دو چیز ہے، اللحم جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، گوشت اور خون، دو چیزوں کا نام ہے. ان باڈی میں اصل کیا چیز ہے؟ یہ باڈی میں اصل چیز، مین چیز کیا ہے کہ جس کے اوپر پوری باڈی کا دار و مدار ہو. تو کہا کہ اس باڈی کے اندر سب سے مین چیز ہے دل. دل کیا چیز ہے؟ تو دل جو ہے ایک گوشت کا لوٹھڑا ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں. ڈاکٹر لوگ جب اس کو نکالتے ہیں تو گوشت کا لوٹھڑا نکلتا ہے جو دھڑکتا ہے، اس کا نام دل ہے. یہ مین ہے پوری باڈی میں. یہ اگر ہٹا دیا گیا، انسان نہیں ہے بھائی. اگر یہ دھڑکن بند ہو گئی جو گوشت کے لوٹھڑے میں ہے، اور وہ بند کرنے والا کون ہے؟ وہ اکیلا ہے، خالق و مالک اللہ ہے. اس نے ایک فرشتے کو نظام دیا ہے. وہ فرشتے کو جب حکم ہوتا ہے اور اس کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کی جان کب، اس کی روح کب قبض کرنی ہے، جیسے ہی حکم ہوا، بعد لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں، بات ختم ہو گئی. تو پورے سائنٹسٹ اور ریسرچ کرنے والے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ باڈی کے اندر جتنے ہاتھ پیر جو کچھ ہے، اس کا کوئی نہیں، اصل مین چیز دل ہے. دل کے بعد اگر کوئی چیز مین ہے، اس کے بعد کی سب سے اہم تو وہ ہے زبان. وہ ہے زبان، جس کو عربی میں کہا گیا اللسان والقلب ہما باصغری، کہ دو چھوٹی چیزیں ہیں جس سے انسان عبارت ہے، انسان کی پہچان ہے.
الانسان عبارۃ باصغری، کہ انسان دو چھوٹی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. وہ دو چھوٹی چیزیں اگر انسان میں صحیح ہے تو اس کو لوگ صحیح انسان کہتے ہیں، اور وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. اگر وہ دو چھوٹی چیزیں بگڑتی ہیں، وہ انسان کی پوری باڈی بگڑتی ہے، اور وہ انسان اپنے سماج میں بھی اور اوپر والے کے پاس بھی وہ انسان بیکار شمار ہوتا ہے، اور وہ انسان جو ہے نتیجہ بھگتتا ہے. تو کہا کہ وہ دو چھوٹی چیز کیا ہے؟ کہا کہ اللسان، پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز قلب ہے، کہ یہ دونوں چیزیں سب سے صحیح چیز ہے، سب سے چھوٹی چیز ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال، اور وہی چیز انسان کو اپنے آخرت کے فیصلے کرواتی ہے. دنیا کے اندر مار بھی کھلاتی ہے، دنیا کے اندر ایوارڈ بھی دلواتی ہے. وہ یہ دو چیزیں. تو فرمایا کہ یہ دو چیزیں انسان کو صحیح استعمال کرنی چاہیے، اور اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ انسان کا ایمان اس وقت تک بالکل مستقیم نہیں ہوتا، صحیح سالم نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کا دل صحیح سالم نہیں ہوتا. اور آگے فرمایا لا یستقیم قلب، کہ انسان کا قلب اس وقت تک صحیح سالم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان صحیح سالم نہیں ہوتی. تو زبان کے اوپر دار و مدار ہے دل کا، اور دل پر دار و مدار ہے ایمان کا، کہ انسان کا جو ایمان ہے، جو ایمان صحیح بنے گا قلب سے، اور قلب صحیح ہوگا، دل صحیح ہوگا زبان کے بول سے. تو یہ دونوں چیزیں انسان کو دنیا میں بھی ذلیل بھی کرواتی ہیں، دنیا میں مار بھی کھلواتی ہے، اور دنیا کے اندر اور سماج کے اندر اور اپنے سوسائٹی کے اندر وہ باعزت بھی بنتا ہے، اور وہ دونوں چیزوں سے انسان بے عزت اور ذلیل بھی ہوتا ہے، اور دنیا میں تو ہوگا تو آخرت میں ضرور ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں انسان کو سنبھالنی ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ دیکھیے ہم کو جو اللہ نے زندگی دی ہے، اور زندگی دی ہے ہم کو بہت ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا قرآن میں، حدیث میں، کہ بھائی یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو. تو جو منع کیا گیا ہے، جس سے روکا گیا ہے، اس کو گناہ کہتے ہیں، کہ یہ نہیں کرنے کا اسے گناہ ہوگا، پاپ ہوگا، اس پر سزا ملے گی. تو جن گناہ کا ذکر قرآن میں ہے کہ یہ مت کرو، یا جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کے ساتھ کیا ہے، یا جن کے بارے میں صراحتاً اللہ کے نبی نے یا اللہ نے لعنت بھیجی ہے، یا اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا ہے، تو محدثین فرماتے ہیں، علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. دو گناہ ہے نا، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ. بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، دونوں کا وبال ہوتا ہے، دونوں پر پکڑ ہوتی ہے. دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے، آخرت میں پکڑ ہوتی ہے. اور ہم انسان جو ہے اس کو کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہمیں کیا ہوا، کوئی پتہ نہیں چلا. ہماری زندگی تو جیسے کھا رہے ہیں ویسے کھا رہے ہیں، جیسے سو رہے ویسے سو رہے ہیں، الحمدللہ جو ہے انکم ہے وہ بھی آ رہی ہے. ہماری زندگی میں ذرا سا بھی اونچ نیچ نہیں ہوا. لہذا یہ جو گناہ مولانا لوگ گناہ کہتے ہیں، اس کو کرنے سے یہ ہوتا ہے، کہاں کچھ تو ہو نہیں رہا ہے. ہم اس کے نتائج تک پہنچیں گے، پہلے اس کو سمجھ لیں. علامہ ذہبی بہت بڑے محدث گزرے ہیں آج سے 700 سال پہلے. انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا کہ جن گناہوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور کہا کبائر، اللہ نے صاف کہا ہے کہ بڑے بڑے گناہ ہے، اور اللہ نے یا تو اس گناہوں کے اوپر اپنی لعنت کہی کہ بھائی اس پر ملعون، اس پر لعنت ہو میری، اللہ کے نبی کی لعنت ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اللہ کے نبی نے حدیث میں ذکر کیا، فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے جس پر اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا اور سخت وعیدیں سنائی اور آخرت کی وعیدیں سنائی. فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بہت 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 بچنا ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ انسانوں سے ہو جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمال سے اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ بڑے بڑے گناہوں سے جس سے ہم نے منع کیا ہے تم اس سے رک گئے، آپ اس سے بچ گئے اور گناہوں کو آپ نے چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑا، اختیاری طور پر چھوڑا، بائی چوائس چھوڑا، یا آپ کو گناہوں کا موقع مل رہا تھا نہیں مل رہا ہے پھر بھی آپ نے چھوڑا. دیکھو آج گناہ کیا ہوتا ہے، بعض گناہ جو ہے بائی چانس ہو جاتے ہیں، اور بعض گناہ جو ہے بائی چوائس، ہم بائی چوائس کرتے ہیں. تو وہ گناہ جو بائی چوائس ہم کرتے ہیں اس پر تو بہت ڈرنا چاہیے. اللہ میرے اور آپ کی، ہم تمام کی حفاظت فرمائے. بائی چوائس جو ہم کرتے ہیں کہ نہ اس کو جان بوجھ کے پلاننگ کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اور ابھی میں گناؤں گا کہ کون کون سے گناہ ہے، تو اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے. کبھی کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے،
جب تک سورج جو ہے مغرب سے نہیں نکلے گا تب تک گناہوں کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ توبہ کر لیجئے، لیکن جان بوجھ کے گناہ نہ کیجئے۔ اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے، چھوٹے گناہ ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے اور بائی چوائس آپ کو موقع مل رہا ہے لیکن آپ پھر بھی گناہوں سے بچ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا ہے، تو اللہ کیا انعام دے گا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو تمہیں معلوم نہیں ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ ایسے ہی بڑے گناہوں سے آپ نے بچنے کا اہتمام کیا، آپ بچے، چھوٹے گناہ ہمارے طرف سے فری، معاف، چلو معاف کر دیے، نکفر عنکم سیئاتکم۔ دوسرا انعام کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں باعزت اور اکرام والی جگہ یعنی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ گناہوں کے کبیرہ گناہوں سے بچنے پر ہے۔ کبیرہ گناہ کون کون سے؟ تو بعض مفسرین نے کہا 60 ہے، 7، بعض لوگوں نے کہا کہ 70 تک ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 60 اتنے کم نہیں ہے۔ حدیث و قرآن دونوں کو ملائیں گے تو تقریباً کم از کم 16 اور زیادہ سے زیادہ ابن عباس کی روایت کے مطابق 70 تک شمار کیے گئے۔ ان میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہم آج کل جو حدیث قرآن میں جس پر سخت وعید ہے، نمبر 1 جس کا سب سے پہلا گناہ ہے شرک، جس کو قرآن میں وعید ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، چاہے ذات میں ہو چاہے صفات میں ہو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ پہلا گناہ تو شرک ہے کہ اس سے بچنا ہی بچنا ہے، کہ شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ قرآن سے پہلے جو کتاب تورات آئی، تورات کی جو ابتدا ہے، جیسے ہمارے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین کی، تو تورات کی ابتدا ان آیتوں سے ہوتی ہے اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ تورات میں بھی پہلا گناہ شرک قرار دیا گیا کہ شرک سے بچنا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 گناہ قتل کرنا کسی کو، کہ ناحق قتل، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا، مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ناحق قتل کیا بغیر کسی قصور کے، چاہے وہ آپ کی دشمنی میں کسی بھی طرح قتل کیا، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ اور تیسرا گناہ جو ہے وہ ہے زنا۔ تیسرا گناہ کیا ہے؟ زنا، کہ زنا یہ گناہ ہے کبیرہ میں سے، اور بہت سے علماء نے اس کے اوپر مفصل کتابیں لکھی ہے، اور وہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ زنا وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں اللہ اس کو چکھاتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ اس کو چکھاتے ہیں، کہ دون العذاب الاکبر، کہ اللہ تعالیٰ بڑا عذاب تو آخرت میں دیں گے لیکن چھوٹا عذاب دنیا میں بتائیں گے، دکھائیں گے، اس کو دیں گے۔ تو آج کل جو ہے گناہ کبیرہ بہت سارے ہیں، ابھی اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں کہ سارے گناہ کو بھی تفصیل بیان کیا جائے، لیکن جو مارکیٹ میں اس وقت رائج ہے اور ہماری ماں بہنوں کے اندر، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے اندر، نیو جنریشن کے اندر جو گناہ سب سے زیادہ عموم اختیار کر گیا ہے، اور جس کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اس گناہ کو کرنے کے بعد فخر کرتے ہیں، آج اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اس میں جو پہلا گناہ ہے وہ ہے زنا۔ کھلے عام اس ٹاپک پر جو ہے ہمیں بات کرنی ہے، بات سمجھنی ہے کہ اس گناہوں سے ہماری نسل کہاں جا رہی۔ دوسرا گناہ جو اس وقت مارکیٹ میں رائج ہے وہ ہے نشہ، چاہے شراب کا نشہ ہو، چاہے کسی اور چیز کا، کسی بھی الکوہل چیز کا نشہ ہو، اس کا بزنس ہو یا اس کو استعمال کرتے ہو۔ میں آپ کو چند واقعے بتا رہا ہوں جو لیٹسٹ واقعات ہیں۔ ایک زنا، ایک شراب، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو انسان شراب کے اڈے تک پہنچ گیا، پہلے انسان کیا ہوتا ہے، نہیں میں تو صرف وہاں ڈیوٹی دیتا ہوں، میں تو وہاں صرف کچھ سپلائی کرتا ہوں، میں تو وہاں سے آنکھ بن کے نکل جاتا ہوں۔ 4 سال پہلے ایک نوجوان نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے میرا ایک بار کے اندر ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جاب نہیں ہے، صرف میرا چھوٹا سا کام ہے، وہاں سے میں ایک کام کر کے فوراً نکلتا ہوں، میرا 10 منٹ کا کام ہوتا ہے۔ انسان نمازی انسان، اور ماشاءاللہ چہرے پر ہلکی پھلکی داڑھی تھی، کہا دوسرا کام ملتے ہی اس کام کو میں چھوڑ دوں گا۔ 5 سال ہو گئے، انسان اندر گھستا گیا، مزہ ملتا گیا، اور آج وہ انسان کھو گیا۔
برائی کے اندر لچک ہے، گناہوں کے اندر ایک قسم کی لچک ہوتی ہے، وقتی طور پر اس میں بہت زبردست لذت ہوتی ہے کہ جو لذت انسان کو کھینچ لیتی ہے۔ اس پر کتابیں ہیں گناہ بے لذت اس نام کی، کہ گناہ ایسے، کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں لذت ہی نہیں پھر بھی انسان کرتا ہے، کچھ انسان ہے گناہ ہے با لذت جس میں لذت ہے، مزے ہیں، لیکن وہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے۔ آج کی جو ہماری جنریشن ہے وہ یہ دو گناہوں کے اندر، تین گناہوں کے ان میں سے پہلا ایک زنا، دوسرا ہے نشہ، اور نمبر تین گناہ ہے آنکھوں کا گناہ ہے سوشل میڈیا۔ ان تین گناہوں کے ذریعے صرف مسلمان کے نہیں، پوری دنیا کے جو نیو جنریشن ہے اس وقت وہ ایسی مبتلا ہے کہ مینٹلی اعتبار، فزیکلی اعتبار سے، یہاں تک کہ فائنینشل اعتبار سے تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اور اس کے پیچھے کون ہے، کون چلا رہا ہے، وہ آپ کو ایک لمبی تاریخ دیکھنی پڑے گی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بیرا اٹھایا تھا کہ میں بیت المقدس کو ان سے آزاد کراؤں گا، اور آپ دیکھیے ایجپٹ کا، مصر کا جو میپ دیکھو اور فلسطین کی بارڈر دیکھو جس کو آج غزہ کے رفح بارڈر بولتے ہیں، قاہرہ اور رفح مسجد اقصی دونوں کے درمیان ڈسٹینس دیکھیے کتنے کلومیٹر کا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت ہوتی ہے مصر میں، مصر سے ان کے عزم ارادہ ہوتا ہے کہ میں فلسطین کو آزاد کراؤں گا، کیونکہ میرے شیخ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وصیت کی ہے۔ چنانچہ فلسطین سے، مصر سے فلسطین کے درمیان کا ڈسٹینس دیکھیے کہ انسان ایک دن میں وہاں سفر کر کے پہنچ سکتا ہے، لیکن اس انسان کو 16 سال لگے۔ کیوں لگے؟ کیسے لگے؟ جب یہ رکاوٹیں تھیں، سارے کے سارے رکاوٹیں مسلمانوں کی طرف سے تھی، سارے کے سارے مسلمان افسر، سارے کے سارے مسلمان بادشاہ، سارے کے سارے بڑے پوسٹ پر بیٹھے ہوئے مسلمان جو منافقین تھے وہ سارے بک چکے تھے، اور جتنے راستے کے اندر جتنے دشمن کی رکاوٹ نہیں تھی اس سے زیادہ رکاوٹ مسلمانوں کی تھی، اور انہوں نے جو کلومیٹروں کا سفر جو 16 سال میں طے کیا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری قوم میرے راستے میں آر نہ بنتی اور میری قوم دین اسلام کے ساتھ بغاوت نہ کرتی تو میں یورپ کے اندر اسلام کا پرچم لہرا دیتا۔ میں یہاں پہنچا جب آخری فائٹ تھی، آخری فائٹ کے اندر جب ان کے بڑے بڑے جو لیڈر تھے ان کو پکڑ کے لایا گیا اور ان کے جہاز سمندر میں ڈوب گئے، جو ان میں ایک ان کا سب سے بڑا لیڈر جو اٹلی سے آیا تھا ریچرڈ، اس کو جب پکڑ کے لایا گیا اور خیموں کے اندر ان کو باندھ دیے گئے تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے بات کرنا چاہا۔ کہا کہ سلطان میں تجھے ایک بات کہتا ہوں۔ کہا کہو۔ اور وہ ریچرڈ وہ تھا کہ جب حج کے لیے قافلے نکلتے تھے تو ان قافلوں کو وہ لوٹتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ یہ جب بھی پکڑا جائے گا میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کو پناہ نہیں ملے گی، اس کو امن نہیں ملے گا۔ خیر، جب وہ پکڑا گیا اس نے بات کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ تو مسلمانوں کا وہ آخری سپاہی ہے، یا تو وہ مسلمانوں کا آخری بیٹا ہے جس ماں نے تجھے جنا ہے کہ آج کے بعد ہم جنگوں کے اندر مسلمانوں سے کبھی نہیں لڑیں گے، ہم ہتھیاروں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کو اگر مارنا ہے تو تمہاری قوم کا ایمان مار دو۔ ہم نے وہ محاذ شروع کر دیا ہے، اور آپ ہسٹری اٹھا کر، قاضی شداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں مسلمان فوجوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کی فوجوں کے اندر راتوں رات شراب اور لڑکیوں کو گھسایا گیا، اور ان کے بڑے بڑے افسروں کو خریدا گیا سونا چاندی شراب اور لڑکیوں کے ذریعے، اور آج وہی گیم پوری عرب کے اندر نظر آ رہی ہے۔ سارے عربوں کے جو بڑے بڑے لیڈر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں کے اندر سارے کے سارے ان کی 10 بیویاں ہیں تو 5 عیسائی ہے، 4 یہودی ہے، سونا چاندی کے ریل پیل ہے، آرام اور عیش کا ہر سامان عربوں کو دیا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے ایمان، انہوں نے اپنے ایمان کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وقت ریچرڈ نے کہا تھا کہ اب ہماری جنگ میدان کارزار میں نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان وہ گرم چیز ہے کہ اس پر ہر جو بھی چیز ڈالی جائے گی وہ جل جائے گی، اب تمہیں ہم ماریں گے بے حیائی کے راستے سے۔ اور اس کے بعد اس کا جو کام کرنا وہ کام ہوا، لیکن جو جملہ تھا وہ عیسائی مشنری نے قبول کیا، اور آج پوری دنیا کے اندر یہی کام چل رہا ہے۔ جو میڈیا جو سب سے پہلے جس اچھے کاموں کے لیے استعمال آج سے پہلے استعمال ہوتا تھا، وہی میڈیا کو ذریعہ بنا لیا گیا اور فحاشی کا ذریعہ بن گیا۔
اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، فواحش مانا بے حیائی، جو گناہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر چھوٹے چھوٹے گناہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، ان ربک واسع المغفرہ، چلو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے، اللہ ایسے ہی اس کو معاف فرما دے گا، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ اس کو پہچانو، جانو، اس سے بچو۔ تو پہلا ایک شرک کرنا، دوسرا ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، اور تیسرا جو اہم ہے وہ ہے زنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان زانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر، زنا سمجھتے ہیں نا بھائی، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کو آنکھ کے ذریعے اس کے اندر گھس کر دیکھنا، یا اس کو اپنے ہاتھ سے چھونا، یا اس کے ساتھ ٹچ اور مس کرنا، یا اس کے ساتھ بے حیائی کا کام جو بیوی کے ساتھ کرتے ہیں تو بیوی کے ساتھ کرے اس کو جماع کہتے ہیں، اور جو کسی نکاح میں نہ ہو اس کے ساتھ کرے اس کو زنا کہتے ہیں۔ قرآن نے سارے گناہوں کے بارے میں یہ کہا کہ بھائی یہ گناہ مت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، کسی کے مال دبا کر مت بیٹھو، قرآن نے ہر ایک کے بارے میں یہ کہا، لیکن جب زنا کی بات آئی تو کہا قریب بھی مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا، اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، کہا ولا تقربوا، اس سے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، کہ بہت زبردست بے حیائی ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے۔ جس قوم کے اندر، جس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اور جس گھر کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس زنا کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، سمجھو کہ وہ گھر تباہ و برباد، وہ سوسائٹی تباہ و برباد، اور وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی خیر کے دروازے اللہ بند کر لیتا ہے، چہرے سے اللہ تعالیٰ نور کو کھینچ لیتا ہے، اور اللہ روزی کے دروازے کو آہستہ آہستہ ایسا تنگ کر دیتا ہے، وہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے اللہ روزی کے دروازے بند کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی زانی ہو، اس کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے وہ زنا کرتا ہو، اور وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی زانی دنیا میں خوشحال ہو، اندر سے اوپر سے خوشی کی باتیں کرے گا، اوپر سے جو ہے لالی میک اپ کر کے گھومے گا، اوپر سے بیوٹی پارلر کے جا کے اپنے چہرے کو سجائے گا اور اپنے آپ کو چونا مارے گا، لیکن اس کا دل ہمیشہ مردہ ہوگا۔ زانی ہمیشہ بزدل ہوگا، زانی ہمیشہ مقروض ہوگا، اور زانی کی موت کبھی اچھی نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ زانی کی موت کا ایک دنیا کے اندر سزا ہے۔ اللہ اس کو، امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اللہ اس کے درمیان سے اس کی عزت کو چھین لے گا جس کو وہ اپنے آپ کو ان کے درمیان بہت باعزت سمجھتا ہے۔ ایون ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے وہ اس کی اولاد سے بھی اس کی عزت کو چھین لے گا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جو تخلیہ کے گناہ کرتے ہیں، تنہائیوں میں چاہے گناہ صغیرہ کرتے ہیں، ایک ہے کہ کسی انسان کو دیکھ کر ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور ایک انسان چپکے سے گناہ کرتا ہے، اللہ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے کہ تو میری بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھ کر گناہوں سے بچتا ہے، اور میں جو رب العالمین ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے نہیں ڈرتا۔ تو ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جو انسان تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے، تنہائیوں میں فلم دیکھ رہا ہے، تنہائیوں میں کلپیں دیکھ رہا ہے، تنہائیوں میں سرچ کر کے گناہ کے بازار کو گرم کر کے رات کو مسلمان ایک 2 بجے تک چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے رات کو دیکھ لیا، اب موبائل بن کے سو گیا۔ اب اللہ کا نظام شروع ہوتا ہے، تو نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب تیری جو زندگی ہے، یہ تیری زندگی کے اندر میں کہاں کہاں تیری عزتیں کم کرتا ہوں، کہاں کہاں تیرے رزق کے دروازے بند کرتا ہوں۔ تو آج کا جو نیو جنریشن ہے وہ زناؤں کے اندر بہت مبتلا ہے۔ میں ابھی ایک کنٹری کا سفر کر کے آیا، 4 سال سے 5 سال سے میرا آنا جانا ہے۔ رمضان کے مہینے میں چونکہ مسجد آباد ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ رمضان کے مہینے میں یہ سب چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ رمضان کے بعد جب جانا ہوا، آپ یقین مانیے ہم سے گوا سے زیادہ وہاں پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، گوا سے زیادہ وہاں مسجدیں ہیں، گوا سے زیادہ وہاں ادارے ہیں، گوا سے زیادہ وہاں اسلامک اسکولز ہے، گوا سے زیادہ اچھی محنت ہے، حالانکہ وہ بھی ٹورسٹ پیلیس ہے، لیکن کیا ہے، نسلوں کو محنت نہیں ہے۔ علماء بزنس میں ہیں، مسجدوں کا ممبر ایسے چھوٹے موٹے خطیبوں کے ہاتھ میں ہے، جن کے پاس ٹاپک ہی نہیں بات کرنے کا، جن کے پاس ٹاپک ہے نماز روزہ زکوٰۃ کا، جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس ٹاپک پر صرف بات ہوتی ہے، یا زیادہ زیادہ فضائل پر بات ہوتی ہے، منکرات، منہیات، محرمات، مشتبہات، اس پر بات نہیں ہوتی ہے۔
جس پر اللہ کو غصہ آتا ہے، جس پر اللہ کی پکڑ ہے، جس پر معاشرہ اور سوسائٹی برباد ہوتی ہے، اس پر بات نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ آپ یقین مانیے، میں آپ کو صرف اپنے اندازہ نہیں بول رہا ہوں، ان کی زبان جو وہاں کی زمزم کر کے ان کی ایک تنظیم ہے، جو ان کے اندر بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹ لوگ ہیں جو اس پر کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کا مسلم لڑکیاں زیادہ تر وہ سب سے زیادہ نشے کے اندر مبتلا ہے۔ 80% مسلم لڑکیاں نوجوان نشے کے اندر وہ خریدتی ہے اور وہ نشہ کرتی ہے اور رات کو باروں میں جا کر ڈانس کرتی ہے۔ اچھے اچھے مسلمان گھر کی لڑکیاں، ماشاءاللہ دیندار گھر کی لڑکیاں، نوجوان لڑکے تو لڑکوں کا حال چھوڑ دیجئے، لڑکیوں کا یہ حال ہے، لڑکوں کا حال کیا ہو؟ میں نے پھر پوچھا کہ نشے کے بعد دوسرا گناہ، کہا کہ زنا۔ ہمارے یہاں زنا ایسا ہے، کوئی اس کے اوپر عیب نہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی بات نہیں۔ لڑکے لڑکیاں شام کو سمندر کنارے چلے جاتے ہیں، باپ کو ہی معلوم ہے، ماں کو ہی معلوم ہے کہ جا رہے ہیں، کہ میرا فرینڈ ہے، فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اب مجھے یہ کہا گیا کہ آپ انڈیا میں اس کی دوا تلاش کریں۔ ہم نے کہا بینگلور کے، ہم نے سرچ کیا، بینگلور کے اندر نشے سے دور رہنے کی دوائیاں ملتی ہے، کتنی کی بھی وہ دوائیاں یہاں بھیجیں۔ ہم یہاں پہ ہم نے ایک مسجد اور ایک مدرسہ ٹائپ بنایا ہے، ہم نوجوانوں کو لاتے ہیں، ماں باپ لاتے ہیں، ہمارے پاس جتنا ہو سکے ہم کرتے ہیں، لیکن موسٹلی جو ہے وہ نشہ نہیں چھوڑتے، مسلمان برباد ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ مسلمان لڑکیاں اس کو استعمال۔ میرے دوست بزرگوں، تو آج مسلمان لڑکے لڑکیاں کتنے، ہمارے ہندوستان میں، ہمارے انڈیا کے اندر کتنے اسٹیٹ ایسے ہیں کہ جہاں بہت اچھا دین کا کام ہے، لیکن وہاں بھی یہ گناہ اندر سے ایسا پنپ رہا ہے کہ ماں باپ کو بھی علم نہیں ہے۔ لڑکے لڑکیاں وہ اسلامی لباس میں، اسلام لباس جس کو ہم سمجھتے ہیں پردہ وغیرہ، اس میں وہ کر رہی ہے، اور یہ جو زنا ہے اس کے اوپر لڑکیاں اپنے جسم، ایک ہے جسم فروشی، جو مارکیٹ میں جا کر اپنے جسم کو بیچ کر پیسے کماتی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے خود ویڈیو بنا کر ڈال رہی ہے۔ آپ نے ابھی سنا ہوگا پاکستان کا حال، ایک شریف خاندان کی لڑکی کسی کے پیار میں پاگل ہو کر اس نے جو ہے اس کی باتوں میں آ کر، اتنی شریف خاندان کی لڑکی، اس نے کیا کیا، ماں باپ کا عزت کا جنازہ نکل گیا، ماں کو سوسائڈ کرنا پڑا۔ یہ سارے گناہ کیوں ہیں ہمارے معاشرے میں؟ تو یہ ایک زنا۔ قبر کا عذاب کیا ہے زنا کے بارے میں؟ وہ الگ کہ اللہ قبر میں عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب کیا ہے؟ کہا کہ پوری کائنات وہاں موجود ہوگی اور زانی کی شرمگاہ سے بدبو آئے گی، اس بدبو اور اسمیل سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ آدمی دنیا میں زانی تھا۔ اب بتائیے کہ کسی کا باپ اگر زانی ہے، یا کسی کی بیٹی زانی ہے، یا کسی کا بیٹا زانی ہے، قیامت کے دن یہاں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، قیامت جب باپ دیکھے گا کہ میری بیٹی سے بدبو آ رہی ہے، اس کا حال پر کیا حال گزرے گا، بیٹے کا حال کیا ہوگا؟ آج ہماری اولاد کو ہم سے پیدا ہو گئی، اس کے اچھی تعلیم کے لیے اچھا لاکھوں کروڑ روپے اس کے پیچھے خرچ کر دیے، لیکن مسلمان جو ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، یہ دنیا کی ہمارے علاوہ جتنی قومیں ہیں ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن، انسان بنانا نہیں بنانا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ان کے پاس اس سبجیکٹ کی کتابیں ہیں کہ انسان کو انسان کیسے بنایا جائے، سوائے مسلمان کے کہ اللہ نے ہمیں وہ کتاب دی ہے جس میں ایک ہی سبق ہے کہ انسان کو انسان کیسے بنایا جائے، صرف قرآن ہے وہ۔ آپ بھی سب جانتے ہوں گے، میں ابھی 2 دن پہلے ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، جو پنجابی سنگر ہے سب سے بڑا، دلجیت دسنج، ایسا ہی نام ہے نا بھائی، دلجیت دسنج، اس نے انٹرویو میں زبردست بات کہی۔ اس نے کہا کہ میرا 2018 19 20 بہت ٹف گزرا، میرے ذہن میں ایک ہی چیز تھی کہ پیسہ، دنیا میں پیسہ ہو تو زندگی ہے، پیسہ نہیں زندگی نہیں ہے، اور ہم سب کے ذہن میں بھی یہی ہے، یہی کیچڑ ہے، پیسے زندگی ہے۔ میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں۔ دلجیت دسنج نے جو بات کی، آپ جانتے ہو پنجابی، نیہا ککر کا ہسبینڈ، کیا کہا اس نے؟ سامنے والا نے انٹرویو میں سوال کیا کہ سر آپ تو کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، آپ کا ایک مکان وہاں ہے، ایک مکان سوئٹزرلینڈ میں ہے، ایک مکان وہاں ہے، تو آپ رہتے کدھر ہے؟ کہا کہ سکون نہیں۔ جواب کیا دیا؟ سکون نہیں ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، اگر امریکہ کی ویزا اگر دی جائے اس وقت، شاید کہے گا ابھی ویزا مل رہی ہے، کل تمہاری فلائٹ ہے، چلے جائیں گے۔ سوئٹزرلینڈ کس کو پسند نہیں ہے؟ کیا کہا کہ سکون نہیں ہے؟ سر کیوں سکون نہیں ہے؟ اتنی سب کچھ ہے۔ کہا کہ میں سچ بتا رہا ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ سچ بتا رہا ہوں، پیسہ بنگلہ گاڑی سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ ابھی کا انٹرویو ہے۔
کہا میرے بھی ذہن میں وہی تھا کہ پیسہ سب کچھ ہے. 2023 کے اندر مجھے پتا چلا پیسہ کوئی چیز نہیں ہے, بنگلہ کوئی چیز نہیں, گاڑی کوئی چیز نہیں ہے. کہا سر ابھی کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں ابھی اپنی جرنی کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے میری باڈی کہاں لے کے جا رہی ہے, یہ باڈی کہاں تک لے جائے گی اور کہاں سکون ملے گا. یہ آدمی کہہ رہا ہے جو ایک شو کا ملین روپے چارج کرتا ہے, ملین روپے چارج کرتا ہے. یہ آدمی کی ان کی زندگی ہے. اور مسلمان ابھی اس کے خواب دیکھ رہا ہے, ایک مسلمان ایمان ہونے کے باوجود, دین میں سکون ہونے کے باوجود خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ چیزوں میں سکون ملے گا, وہ چیزوں میں سکون ملے گا. میرے دوست بزرگوں, آج آپ نے دیکھا کہ اس رمضان سے لے کر ابھی تک, اور خاص کر غزہ کی لڑائی سے لے کر ابھی تک جب سے شروع ہوئی, لاکھوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے اس وقت جو سب سے بڑا ریشو ہے وہ ہے امریکہ آسٹریلیا کا. سب سے بڑا ایک ایک دن میں کئی اسلامی سینٹر میں ریکارڈ نہیں ہے اسلام کو. پچھلی جمعہ کو نیو یارک کی ایک مسجد کے اندر ایک ساتھ 60 فیملی نے اسلام قبول کیا, فیملی نے. اور وہ ہمارے جیسے ان ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں, ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور اللہ کا ایک قرآن میں وعدہ ہے کہ جب تم جو ہے میرا دین کا کام نہیں کرو گے اور دین پر نہیں چلو گے, اللہ دوسرے قوم سے بدل کر رکھ دے گا. اللہ دوسرے قوموں کو لائے گا جو دین اپنائے گی اور دین کا کام کرے گی. آج وہ دین پہ آ رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ذہن میں ابھی وہی ہے کہ ہمارا جو ہے مڈل کلاس فیملی, ہمیں جو ہے برانڈڈ چیزیں پہننی ہے, برانڈ تک پہنچنا ہے. تھوڑا سا پیسہ آیا, پیسے کو سنبھالنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. تھوڑا سا پیسہ آیا, کل کا پرسوں کا پتہ نہیں ہے, لیکن برانڈڈ چیز چاہیے. واچ برانڈ چاہیے, جوتے برانڈ چاہیے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کمپیریزن کرنے کا صرف ایک چیز میں بتایا 1400 سال پہلے کہ دنیا میں رہنا ہے, سکون کی زندگی چاہیے, اور کمپیریزن ہوگا, لیکن صرف دین کے معاملے میں کمپیریزن کرنا, دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھ لینا. یہ سب سے بڑا واحد حل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو نیو اسلام لایا اس نے کہا کہ میں یہ چیزیں دیکھا کرتا تھا, لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ کمپیریزن صرف دین کے معاملے میں کرو, کہ تم سے زیادہ آخرت کے معاملے میں کون آگے ہے اس کو دیکھ کر تم بھی سوچو کہ مجھے بھی زیادہ نماز پڑھنی ہے, مجھے بھی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, مجھے بھی زیادہ لوگوں کی مدد کرنی ہے. بس اس معاملے میں دیکھو, باقی سارے معاملے میں دیکھو کہ میرے پاس تو یہ ہے, اس کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے, تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا. آج وہ لوگ ان حدیثوں پر سرچ کر کے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, اور ہمارا یہی ہے, برانڈ کے چکروں میں راتوں کی نیندیں حرام ہیں. برانڈ کے چکروں میں ہمارے گھر میں 5 چیزوں کے ای ایم آئی چل رہے ہیں. یہ لیا, وہ لیا. اب چکر ہے کہ اس بینک مہینہ ہوگا, مہینے کے اندر یہ بھی بھرنا ہے, وہ بھی بھرنا ہے. اب اس چکروں میں نمازیں جا رہی ہے, نہ گھر میں تلاوت ہے, نہ بچوں کی فکر ہے. کیوں؟ کیونکہ برانڈ کے چکر میں, گھر کو اچھا بنانے کے چکر میں بیچارہ جو ہے رات دن محنت کر رہا ہے. کس نے کہا رہا تمہیں؟ تمہارے نبی نے کہا ہی نہیں کہ تم برانڈڈ سب چیزیں لے کر آؤ. جو ملا اللہ کا شکر, تمہیں جو کہا وہ گیا وہ کرو. میرے دوست بزرگوں, آج ہمارے نسل تباہ و برباد جو ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہمارے اندر جو گناہ ہے, کبیرہ ہے, اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کو, ہماری اولاد کو, ہمارے بچوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر میں بیٹھے اور اپنے بچوں کے ساتھ, اگر آپ کو اللہ نے علم دیا, ان کے سامنے تذکرہ کرے. اگر علم نہیں ہے تو اچھے علماء کے پاس جائے اور ان کو بتلائیے کہ اس کو اس ٹائپ کی نصیحت کرے. انشاءاللہ ایک زمانہ تھا پہلے کہ لوگ اپنے بچوں کو علماء کے پاس لے جاتے تھے, ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کرواتے تھے, ان سے نصیحت کرواتے تھے کہ کوئی نصیحت فرما دیجئے. آج زمانہ ختم ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ٹاپک پر ابھی بات باقی ہے, انشاءاللہ باقی کبھی موقع ملے گا تو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.